الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ماہ ربیع النور شریف کی مبارک ساعتیں چل رہی ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی عظمتوں کا، آپ کی شانوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سراپا مبارک ہے، اس کو بھی باکمال اور بے مثال بنایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور یہ ایسی عظمتوں والا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے، اس سے خوشبو آتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، شفا رکھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ نے کمال شانیں عطا فرمائی ہیں۔ غرض یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے، اور جسم کے ہر اعضاء کی اپنی اپنی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرتے اور ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو مس کرتے اور اپنا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں دیتے، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح کوئی روئی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کے اندر آئی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ہے وہ ٹھنڈا ہوتا، اور پھر جب ہمارا ہاتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے ساتھ مس ہو جاتا تو پھر سارا دن جو ہے اس ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے۔ حالانکہ پسینے کے اندر سمیل ہوتی ہے، کوئی جتنا بھی خوشبو استعمال کر لے، اچھے سے اچھا پرفیوم استعمال کر لے، لیکن پسینے کی جو سمیل ہے وہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا، مبارک پسینہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے اندر سے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے، اور پسینہ مبارک کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ جس گلی اور بازار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے تھے، وہ گلیاں اور بازار حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے معطر اور منبر ہو جایا کرتے تھے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہے۔ یہ متعدد ایسی روایات ملتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کو بطور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، بطور عطر اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطر والا خوشبو والا پسینہ جب وہ لگا کے جاتے تھے کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر، کسی پروگرام کے اندر، تو لوگ ان کو روک روک کر پوچھتے تھے کہ تم نے یہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے لی ہے، اور کہاں سے لے کے یہ خوشبو کہ جس کی اتنی پیاری خوشبو ہے کہ اس نے پورے ماحول کو معطر کر دیا ہے۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی شان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی عظمت ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لعاب دہن ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں اور شفا رکھی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن اگر کسی نمکین کنویں کے اندر ڈال دیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توق مبارک کی برکت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک کی برکت سے وہ جو نمکین کنواں ہوتا تھا وہ میٹھا ہو جاتا تھا، اور میٹھا بھی ایسا کہ شہد سے زیادہ اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک جو ہے، اگر ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ دشمن نے تیر مارا ہے اور آنکھ کا ریلا باہر آ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آنکھ کا ریلا اپنی جگہ پر رکھا، اور اس کے بعد اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس آنکھ کے اوپر لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کو دوبارہ روشن فرما دیا۔ ایک صحابی رسول کا بازو کٹ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ دشمن نے تلوار کا وار کیا ہے، بازو کٹ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازو مبارک اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں اور اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کو
دوبارہ درست فرما دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت ہے. اور پھر یہ تو مشہور روایت ہے کہ ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار کے اندر موجود تھے تو اس غار کے اندر ایک سانپ بھی تھا. جب اس نے خوشبو مصطفیٰ کو محسوس کیا, خوشبو مصطفیٰ کو اس نے پایا تو پھر وہ بے چین ہو گیا. کیوں کہ آج صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ وہ جو سانپ ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس انتظار میں تھا کہ ایک رات جو ہے ایسی آئے گی کہ اس غار کے اندر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے. اور جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک کو اس نے محسوس کیا تو وہ بے چین ہو گیا اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس کا جو بل تھا اس کے اوپر جو ہے ابوبکر صدیق اپنی ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی, اس نے ڈنگ مارے اور وہ جو سانپ کا زہر جو بار بار ڈنگ مار رہا تھا کہ یہ جو ایڑی ہے یہ یہاں سے ہٹے, جو چیز ہے جو سوراخ کے اندر آ گئی ہے اس کے منہ کے اوپر یہ ہٹے تاکہ میں باہر نکلوں اور میں دیدار مصطفیٰ کر سکوں. تو جب اس کا درد جو ہے بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا زہر کا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ چہرہ مصطفیٰ پہ گرے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کہ ان کی نکلنے والے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ گرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمان مبارک کو کھولا, پوچھا ابوبکر کیا ہوا, کیوں آنسو نکل رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سوراخ کے اندر کوئی ایسا زہریلا کیڑا ہے جو مسلسل مجھے ڈنگ مار رہا ہے اور اب اس کے زہر کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنے ایڑی کو وہاں سے ہٹاؤ, پیر کو وہاں سے ہٹاؤ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو وہاں سے ہٹایا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے تھوک مبارک جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا تو وہ سارے کا سارا سانپ کا زہر ختم ہو گیا. یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات اور معجزات اور آپ کے خصائص اور آپ کے فضائل کے حوالے سے ہماری گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے ہمیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ربیع النور شریف کے مہینے میں ہمیں خوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس طرح حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور پروگرام صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ آپ کے ایمان کی تازگی کا باعث بنے گا اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.